اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ عزیزان گرامی، ہماری مسلسل گفتگو حیات بعد از موت کے عنوان سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم گزشتہ تقاریر کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ تقاریر، بلکہ جو گزشتہ تقریر تھی ہماری، وہ جہاں ختم کی تھی وہ دو نکات تھے۔ ایک نقطہ جس کی طرف ہم نے خاص طور سے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ حیات بعد از موت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس نقطے پر خاص توجہ دینا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس عالم انسانیت میں بسنے والے انسان اپنے تمام تر عادات، اطوار، حالات، فکر، نیت، ایمان، معرفت اور جذبات، احساسات، اتنے انسان کے اندر پہلو ہیں۔ ان سب پہلوؤں پر اگر ہم غور کریں تو تمام انسان اپنا اپنا امتیاز رکھتے ہیں، اور ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دو افراد ایسے تلاش کرنا کہ جو بعین ہی ایک جیسے ہوں بہت مشکل ہے، چاہے وہ سگے بھائی ہوں، چاہے باپ بیٹے ہوں، چاہے کتنا ہی قریبی ان میں رشتہ ہو، ہمیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ انفرادیت ہر حال میں نظر آتی ہے۔ تو جب عالم دنیا میں زندگی گزارنے والے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہزاروں پہلو ایسے ہیں جس میں انسانوں میں امتیازات پائے جاتے ہیں، اب یہی انسان مرتے ہیں، انہی انسانوں کو اس حیات میں داخل ہونا ہے کہ جو اس دنیاوی اور مادی حیات کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور وہ حیات اسی حیات کا باطن ہے، اسی حیات کا تسلسل ہے، اسی حیات کا ایک دوسرا رخ ہے۔ تو اب یہ بات طے شدہ ہے کہ جب دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کی زندگی ایک جیسی نہیں، انسان ایک جیسے نہیں، کیفیات ایک جیسی نہیں، مزاج ایک جیسے نہیں، کردار ایک جیسے نہیں، اعمال ایک جیسے نہیں، افعال ایک جیسے نہیں، عقائد ایک جیسے نہیں، ایمان ایک جیسا نہیں، تو اب یہ جو فرق ہے یہ مرنے کے بعد ختم تو نہیں ہو سکتا، یہی لوگ مریں گے۔ تو جب یہی لوگ مریں گے تو ظاہر ہے کہ تمام افراد کے جو حیات بعد از موت گزار رہے ہیں وہ ایک کیفیت میں نہیں ہو سکتے۔ جتنی کیفیتیں دنیا میں ہیں اتنی ہی کیفیتیں حیات بعد از موت ہوں گی۔ تو کوئی ایک قانون سب کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہم نے پہلے تقریروں میں خاص طور سے آپ کی توجہ کا مرکز بنائی تھی بلکہ۔ اچھا، اب اس سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہم حیات بعد از موت پر بات کرتے ہیں تو موت کے بعد بھی حیات کے دو پہلو ہیں یا دو مرحلے ہیں، ایک حیات برزخ اور ایک حیات آخرت۔ ابھی ہماری مکمل گفتگو حیات برزخ پر چل رہی ہے، حیات آخرت ہمارا پھر اگلا باب ہوگا جس میں ہم بعد میں آئیں گے۔ تو ابھی ہم نے یہ کہا کہ حیات بعد از موت اس اعتبار سے کوئی ایک شے نہیں ہے، جس طریقے سے دنیا کی زندگی میں ہر شخص کی زندگی الگ ہے، ویسے ہی برزخ کی زندگی جو اس زندگی کے فوراً بعد ہے، جو اس سے متصل ہے، وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ نقطہ واضح ہو چکا تھا، لیکن آج ہم نے آپ کی توجہات کو ایک دفعہ پھر تسلسل میں لانے کے لیے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا دی۔ اچھا، اب یہ بات تو ہو گئی ختم، اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔
اور آگے بڑھنے کے بعد جو بات ہم نے کہی تھی وہ گزشتہ سے پیوستہ تقریر، یعنی ہماری یہ اس تقریر سے پہلے والی تقریر میں بھی آ گئی تھی، اور اس سے پہلے والی تقریر میں جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے ایک نقطہ اخذ کیا تھا کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کانا فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو اب یہاں پر وہ ساری وضاحت ہو چکی تھی کہ اندھا ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی جسمانی آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کی حیات دنیا میں دو کیفیتوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی تھی کہ ایک حیات عقلی ہے اور ایک حیات ظاہری ہے۔ حیات عقلی یا حیات باطنی جو ہے اس میں انسان کا اندھا ہونا، اس میں بہرا ہونا، اس میں گونگا ہونا، اس میں زندہ ہونا یا اس میں مردہ ہونا، اس کے اوپر بحث ہم کر چکے، لہذا وہ اب دوبارہ ہم نہیں کریں گے، لیکن اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہم نے آپ سے ایک خاص پہلو پر تبادلہ خیال کیا تھا، وہ ہو چکا ہے، اب اس کو بھی ہمیں دوبارہ نہیں بیان کرنا ہے، صرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن میں، احادیث میں ہم بعض الفاظ انسان کی حقیقت وجود کے لیے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے روح، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نفس، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقل، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لب، جس کی جمع الباب ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وضاحت ہم نے گزشتہ تقریر میں کر دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ لفظ روح جو ہے وہ بھی قرآن میں متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہم جہاں پر توجہ دے رہے ہیں وہ انسان کی حقیقت وجود یا حقیقت باطنی ہے، جسے ہم روح کہتے ہیں۔ اب وہ بھی وضاحت ہم کر چکے کہ ہر جاندار کے بارے میں لوگ ذی روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں روح سے مراد قوت حیات ہوتی ہے، اور قوت حیات کے اعتبار سے روح کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، روح نباتی، روح حیوانی، اور پھر اس کے بعد روح انسانی، اور پھر روح القدس وغیرہ، یعنی انبیاء کی ارواح۔ لیکن ہم نے اپنی گفتگو کو سادہ رکھنے کے لیے نہ نباتی روح کو روح کہا ہے، نہ حیوانی روح کو ہم روح کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی اس میں ہم انبیاء و مرسلین کی ارواح کی بات کر رہے ہیں، ہم عام انسانوں کی حیات بعد از موت پر بات کر رہے ہیں، لہٰذا عام انسانوں کی روح کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور عام انسانوں کی روح وہی ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس میں اپنی روح کا کچھ حصہ یا اپنی روح میں سے کچھ ودیعت کر دوں۔ تو یہ ہم نے روح کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس طریقے سے لفظ روح استعمال ہوا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی طریقے میں لفظ روح استعمال ہوا ہے، مگر آپ یہاں پر صرف حقیقت وجود انسان کو روح کہیں گے، اور کسی جاندار کی جان یا قوت حیات کو ہم روح تصور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات ایک دفعہ پھر آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب آگے بڑھیں۔ روح کے بعد ہم نے نفس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ نفس کا لفظ قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے، کبھی نفس لوامہ کہا، کبھی نفس امارہ کہا، کبھی نفس مطمئنہ کہا، کبھی وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہہ کے نفس ملہمہ کی بات کی۔ تو وہ سب بھی تفصیل گزشتہ تقریر میں آپ نے سن لی تھی، وہ گزشتہ تقریر آپ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اور وہاں سے ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے کہ یہ تمام چیزیں اب آپ کے ذہن میں تازہ ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو کے آخری نکات تھوڑے سے تشنا چھوڑ دیے تھے، اب وہاں سے ہم باقاعدہ تفصیل سے اور گہری نظر سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور وہاں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے آخر میں سورہ ملک کی آیتیں ابتدائی پڑھی تھیں، تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی حکومت ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہ وہی ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ اس اعتبار سے ہم نے گزشتہ تقریر میں موت اور حیات کو دو کیفیات تخلیق یا تخلیقی کیفیات قرار دیا تھا، نہ موت کو عدم حیات نہ حیات کو عدم موت سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں تخلیق کی گئی ہیں، خلق کی گئی ہیں، اور دونوں کی حیثیت کیفیات کی ہے۔ کیفیات موت کی بھی اور حیات کی بھی ایک مقصد کے لیے خلق کی گئی ہیں، اور اس مقصد کا تذکرہ کیا گیا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہہ کے۔ اور پھر ہم نے آپ کی فکر کو مسلسل کیا تھا اپنے سرنامہ کلام میں پڑھی جانے والی آیت کو، کہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے اپنے رب کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، پھر تمہاری بازگشت ہماری طرف ہوگی۔ تو یہاں پر ہم نے ایک پوری بحث آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ موت تخلیق کے اعتبار سے پہلے ہے، مقدم ہے، اور حیات اس کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس آیت کے ذیل میں، یعنی سورہ ملک کی آیت کے ذیل میں، ایک حدیث پیغمبر بھی بیان کی تھی۔ وہ حدیث پیغمبر یہ تھی کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، تین باتیں بتائی تھیں، جس میں سے پہلی بات آپ نے یہ بتائی تھی کہ دیکھا جائے گا کہ عقل کو کامل کس نے کیا۔ یعنی دنیا میں ہم نے زندگی میں جو تم کو دی ہے، زندگی دی ہے اور موت بھی دیں گے، وہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عقل کو کامل کس نے کیا اور کتنا کامل کیا، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوف خدا کتنا پیدا کیا، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حلال و حرام کا علم کتنا حاصل کیا۔ تو خوف خدا بھی تکمیل عقل کا لازمہ ہے، اور حلال و حرام کی فکر بھی تکمیل عقل کے ذیل میں آتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کو ہم نے ملایا تھا سورہ والذاریات کی آیت سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اور وہاں پر سرسری طور سے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ عبادت کا مطلب جو ہے یہ تکمیل انسانیت ہے، یعنی حصول قربت کی وہ منزل کہ جو پروردگار عالم نے انسانیت کا ہدف قرار دی ہے، اور وہ حیات کے جس میں انسان سیر تکامل کر رہا ہے اور اپنی خلقت کے مقصد کے حصول کے لیے سفر تقرب طے کر رہا ہے، وہی حیات عقلی ہے، وہی حقیقی حیات ہے۔ اور اگر وہ حیات طے نہ ہو رہی ہو، بلندی کے درجات طے نہ ہو رہے ہوں، تو اس کو عقلی موت کہا گیا ہے۔ اب یہ وضاحت ہو گئی کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ تقاریر میں کر دی تھیں، لیکن آج سمیٹ کے ہم سمجھانے کے لیے یہاں تک آپ کو لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے دنیا کی، اس کی کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے کہ انسان اس دنیا میں اس ہدف تک پہنچ جائے جس ہدف کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے۔ اب جب دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی یا حیات بعد از موت یعنی برزخ کی زندگی، یہ تمام زندگیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا باطن ہیں، یعنی دنیا کی زندگی برزخ کی زندگی کا باطن، اور برزخ کی زندگی آخرت کی زندگی کا باطن۔ تو اب اگر دنیا کی زندگی کا اختتام کامیابی پر ہوگا تو اس صورت میں آپ کی حیات بعد از موت جو حیات برزخ ہے اس کا آغاز بھی کامیابی سے ہوگا۔ یہ ہے اصل نقطہ جس کو آج ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں گزشتہ تقاریر کی روشنی میں۔ اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم اگر حیات دنیا یعنی حیات قبل از موت کو
کامیابی پر ختم کریں گے تو پھر وہیں سے آغاز حیات برزخ ہوگا جو کامیابی سے ہوگا، جس کا آغاز کامیابی سے ہوگا۔ اب وہ حیات جو کامیابی سے شروع ہو رہی ہے اس کی کیفیات کچھ اور ہیں، جو حیات ناکامی سے شروع ہو رہی ہے اس کی کیفیات کچھ اور ہوں گی۔ اگر یہاں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ بھی ناکامی سے شروع ہوگی۔ تو یہ نکات ہیں جس کو ہم نے آج آپ کو واضح کر دیا، گزشتہ تقریر میں اس حد تک واضح نہیں کیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک دو نکات اور سن لیں آپ، پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آج کی تقریر آپ کو بہت ہی معنی خیز انداز میں مکمل کر کے دیں گے۔ اب دیکھیے ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ایک باطنی حیات ہے اور ایک ظاہری حیات ہے دنیا میں، حیات قبل از موت میں، اور وہ ظاہری حیات جو ہے وہ بشکل حیات بھی ہو سکتی ہے اور بشکل موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ہم نے گزشتہ تقریر میں وضاحت کر دی تھی، سورہ یاسین کی آیت پڑھ دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ رسول کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ زندہ لوگوں کو ڈرائے۔ تو زندہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کا باطن زندہ ہے۔ یہ بات گزشتہ تقریر میں ہوئی تھی۔ اب آج ہم نے کیونکہ اس سے پہلے والے نقطے کو واضح کیا، لہٰذا آج ہم نے اس کو آپ کو دوبارہ یاد دلا دیا۔ اچھا، اب ہم اپنی تقریر کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب جو ہماری تقریر آگے بڑھے گی اس میں آپ کو ہم کچھ ایسے نکات کی طرف لے جائیں گے کہ جو ہم نے اب تک بیان نہیں کیے ہیں۔ تو اب ان نکات میں جو سب سے اہم چیز ہے اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اسے ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو دیکھیے صورت یہ تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ روح اور جسم یہ دو چیزیں ہیں۔ ظاہری حیات کے آثار ہمیں جسم میں نظر آتے ہیں، اور باطنی حیات کے آثار حقیقت وجود میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی روح میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب آج کا ہمارا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ یہ سمجھیں کہ روح اور جسم کا تعلق کیا ہے۔ روح جسم کے اندر ہوتی ہے، جسم سے باہر ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن وضاحت انشاءاللہ آج ہوگی۔ ایک بات جو ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو، وہ کیا ہے کہ روح ایک ایسی شے ہے جو مادہ نہیں ہے، ماورائے مادہ بھی ہے، ماورائے توانائی بھی ہے۔ لہٰذا جسم مادی کے اندر جانا اور اندر سے باہر نکلنا یہ عقلاً محال ہے، اور اس اعتبار سے ہم روح اور جسم کا جو رشتہ ہے وہ تسلط کا رشتہ سمجھتے ہیں، جو رشتہ سوار اور گھوڑے کا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے بعض چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ وہاں سوار بھی مادی ہے اور گھوڑا بھی مادی ہے، یہاں ایسی صورت نہیں ہے، یہاں سوار غیر مادی ہے اور سواری جو ہے وہ مادی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ ایک ایک چیز تو نہیں ملا سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے اس طریقے سے مثال دی۔ اچھا، اب دیکھیے انسان کی حیات جو ہے، زندگی جو ہے، اس کا مکمل دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک روح کی قوت پر، اس قوت کو ہم کہتے ہیں، ایک کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کریں گے، قوت حیات کی شدت، کیونکہ ہر روح قوت حیات ہے، لیکن اس کی شدت میں، اس کے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ ہر روح کی شدت حیات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ اگلا نقطہ ہے، اس پر آئیں گے، ابھی آپ صرف اتنا سن لیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس تعلق کی گہرائی یا مضبوطی کی ہے جو روح اور جسم کے درمیان ہوگا۔ اب اس کی مثال ہم پہلے آپ کو سمجھا دیں۔ دیکھیے، ہم دنیا میں زندگی کے عموماً
3 ادوار گزارتے ہیں، ایک بچپن کا دور، ایک شباب اور جوانی کا دور، اور ایک شباب کے ڈھلنے کا اور آہستہ آہستہ انحطاط اور ضعیفی کی طرف سفر کرنے کا۔ اب ہم یہاں پر پہلے اسی چیز پر غور کرتے ہیں۔ انسان کی تمام طاقتیں، تمام توانائیاں، تمام قوتیں اپنے پورے شباب پر اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کی حیات میں زمانہ شباب آتا ہے، جوانی کا زمانہ آتا ہے۔ بچے کی طاقت، توانائی، قوت برداشت، مدافعت کی طاقت، یہ سب چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن جو وہ جوانی کی طرف جاتا ہے اس میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ مکمل جوانی کی زندگی میں آ جائے تو اس کے اندر ہر شے، ہر کمال، ہر طاقت، ہر قوت، ہر جذبہ، ہر احساس اپنے کمال پر ہوتا ہے، جسے آپ عہد جوانی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس میں انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد، اور جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ انحطاط اور وہ ضعیفی اور وہ کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، جسے آپ بڑھاپا کہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جوانی بڑھاپے میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ جوانی جو ہے وہ بڑھاپے میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ کیوں انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ جب ہم اس بنیاد کے اوپر تلاش کریں کہ روح اور جسم کا تعلق، یعنی آپ مختلف زاویوں سے بڑھاپے کی مختلف تعریفیں کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، آپ کرتے رہیں۔ ہماری تعریف جو ہے، ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے کہ وہ تعلق جو روح اور جسم کے درمیان میں ہے اس کے اعتبار سے بڑھاپا کیا ہے؟ تو اس کے اعتبار سے بڑھاپا یہ ہے کہ جب روح جسم کے اوپر اپنا مکمل تسلط قائم کر لیتی ہے، پورا تسلط روح کے اوپر جسم کا ہو، جسم کے اوپر روح کا ہو، تو جسم میں وہ تمام آثار ہوتے ہیں جسے ہم جوانی کہتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک عرصہ مکمل ہو جانے کے بعد روح اپنے تسلط میں کمی کرنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے تسلط کو جسم کے اوپر سے کم کرتی ہے۔ جتنا روح جسم کے اوپر سے تسلط کو کم کرتی جاتی ہے اتنا جسم کے اوپر انحطاط اور ضعف آتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انحطاط اور ضعف جو بڑھاپے میں آتا ہے وہ جسم پر آتا ہے، عقل پر نہیں آتا، فہم و فراست پر نہیں آتا۔ اب وہ جو آپ کا ایک تجربہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، صاحب بوڑھے لوگ سٹھیا جاتے ہیں، بوڑھے لوگوں کی بات سمجھ میں آسانی سے نہیں آتی، بوڑھے لوگوں کا حافظہ کام نہیں کرتا، تو اس کی وجوہات اور ہیں، وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم الگ کبھی بات کریں گے آپ سے۔ اس کی وجہ روح اور جسم کے تعلق میں کمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور زاویہ ہے، اس کے اوپر ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں، وہ اس پر بعد میں جائیں گے۔ ابھی آپ جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو سمجھیں، یہ باریکیاں ہیں، ان میں ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ تو صورت کیا ہوئی کہ جسم نے جب روح سے اپنے تعلق کو کم کرنا شروع کیا تو اس پر بڑھاپا اور انحطاط آنے لگا، یہاں تک کہ جب روح نے اپنا تسلط مکمل طور سے ختم کر لیا تو جسم ایک مرتبہ ساکت و صامت ہو گیا، اور اب اس کے اندر سے آثار حیات ختم ہو گئے، جس کو آپ نے کہا کہ موت واقع ہو گئی۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کو ابھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اس میں زاویے بہت سے ہیں، پہلو بہت سے ہیں، ان کو ہم بعد میں سمجھائیں گے۔
ابھی بنیادی چیز سمجھ لیں، یہ آپ نے سمجھ لی، اب آگے بڑھیے۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کو ہمارا چھیڑنے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا، لیکن اب گفتگو کے دوران ہمیں یہ مجبوری محسوس ہو رہی ہے کہ جب ہم جسم اور روح کے تعلق اور تسلط پر بات کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا اصل موضوع حیات بعد از موت ہے، تو ہمیں ایک پہلو ایسا ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جب حیات بعد از موت کی بات کر رہے ہیں تو اپنے مذہب کے نقطہ نظر سے کر رہے ہیں۔ ہمارے قرآن اور تعلیمات پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت سے حاصل ہونے والی تعلیم کے ذریعے جو ہم نے حیات بعد از موت کی کیفیات اخذ کی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دیگر ادیان میں موت کے بارے میں جو تصورات ہیں اس میں اور ہمارے تصور میں کافی حد تک ہم آہنگی ہے، سوائے ایک فکر کے۔ ایک فکر وہ ہے کہ جو حیات بعد از موت جو ہے وہ حیات برزخ یا حیات آخرت کو نہیں سمجھتے، بلکہ حیات بعد از موت پھر حیات دنیا کو ہی سمجھتے ہیں، اور وہ ہندو دھرم ہے کہ جن کی نظر میں دنیا صرف دار آزمائش نہیں ہے بلکہ دار الجزا بھی ہے، کہ ایک جنم میں انسان نے جیسی زندگی گزاری ہے، اب دوسرا جنم جو ہے وہ اس زندگی کا پرتو ہوگا، اس زندگی کا عکس ہوگا، لیکن وہ ہوگا دنیا میں ہی، برزخ میں نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ ہمارے نوجوان یا ہمارے بزرگ بھی ایسی محفلوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خود بھی ان کی عقل اور فہم کام کرتا ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ ان کے اذہان میں یہ بات آئے کہ یہ ساری باتیں آپ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک اتنی بڑی انسانوں کی تعداد جس میں عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، بڑے زبردست قسم کے حیات اور نجوم کے ماننے والے بھی ہیں، اور انسانی حیات کی پیچیدگیوں کو، نفسیات کو، روحانیات کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے لوگ بھی ہیں، وہ تو برزخ کی حیات کے قائل نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان نے ایک جنم کو ختم کیا، اب وہی روح سفر کرے گی اور ایک دوسرا جسم تلاش کر لے گی، دوسرے جسم میں چلی جائے گی، وہاں سے تیسرے جسم میں چلی جائے گی۔ تو روح کا سفر جسموں کے درمیان وہ لوگ مانتے ہیں۔ کیا آپ اگر نہیں مانتے تو اس کا بطلان کر سکتے ہیں، اس کو باطل ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ چھیڑنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن چھیڑنا پڑ گیا، اور جب یہ چھیڑا ہم نے تو پھر ایک مسئلہ اور چھیڑنا پڑ جائے گا، وہ ہے غلط فہمی کا مسئلہ۔ اور غلط فہمی کا مسئلہ کیا ہے کہ ارواح انسانوں کی کیا ان کی پیدائش سے پہلے کہیں وجود رکھتی تھیں یا نہیں؟ کوئی عالم ایسا تھا جہاں تمام ارواح پہلے سے موجود تھیں؟ کیا اللہ نے تمام ارواح انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ تھے ان سب کی روحیں ایک مرتبہ خلق کر دی تھیں؟ اور اب جب انسان کوئی پیدا ہوتا ہے اور بچہ شکم مادر میں ارتقاء جسم کی منزلیں طے کر چکتا ہے تو عالم ارواح سے کوئی روح لے کے اس کے جسم میں ودیت کر دی جاتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ پھر ایک بالکل ہی الگ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہمارا ارادہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کا نہیں تھا، لیکن پھر ایک تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ کے گزر گئے تو شاید ہم نے آپ سے کی جانے والی گفتگو کا حق ادا نہیں کیا، تو اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حق ادا کریں۔
اور یہ سمجھ کے ادا کریں کہ جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ ماشاءاللہ صاحبان فہم و فراست بھی ہیں، صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہیں، اور ان کی نظر وسیع ہے۔ تو اب جب ہم یہ فرض کر لیں گے تو پھر یقیناً ہمیں یہ بحث چھیڑنا پڑے گی۔ تو اب ہم اس بحث کو چھیڑنے کے لیے ایک مرتبہ نئے سرے سے آپ کو کچھ چیزوں کی طرف لے کے آئیں گے۔ یہ باتیں ہم نے اپنی ان تقاریر میں کی ہیں جو الحمدللہ محفوظ ہیں لوگوں کے پاس، جن کا موضوع مبدا اور معاد تھا۔ یہاں پر جو ہمارا موضوع تھا وہ حیات بعد از موت تھا، یعنی صرف ہم معاد پر بات کر رہے تھے، مبدا پر نہیں کر رہے تھے، انسان کے آغاز پر نہیں کر رہے تھے، صرف انسان کے انجام پر بات کر رہے تھے، تو اس لیے ہم نے چھیڑا نہیں تھا۔ لیکن اب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ نہیں، مبدا کو بیان کیے بغیر معاد جو ہے وہ مکمل ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ اب یہاں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ گفتگو ابھی ہماری اس نشست میں ابتدائی مراحل میں ختم ہوگی، اور انشاءاللہ دوسری نشست کو ہم پھر اسی مقام سے شروع کریں گے، بالکل جہاں پر یہ ہم نے ختم کی ہوگی۔ تو اب ہم نے سوال کیا کیا؟ آپ کے ذہن میں ایک عقیدہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب اللہ نے انسانوں کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو جتنے انسان اللہ کو خلق کرنا تھے ان سب کی ارواح اس نے ایک دفعہ میں خلق کر دی، اور وہ اپنے کمال کی شکل میں خلق ہوئیں، یعنی اس طرح خلق نہیں کی کہ وہ ناقص ہوں، یعنی روح بحیثیت روح کامل خلق کی، اور اللہ ویسے بھی کوئی چیز ناقص خلق نہیں کرتا ہے، کامل ہی خلق کرتا ہے، کامل خلق کی، اپنے کمال پر خلق کی۔ اب وہ اپنے کمال پر خلق ہونے والی روحیں جو تھیں ان کو ایک مقام پر رکھا جس کو نام دیا گیا عالم ارواح کا۔ اب اس عالم ارواح میں روحیں ظاہر زندگی گزار رہی ہیں، کیونکہ وہ تو صاحب فہم ہیں، صاحب ادراک ہیں، صاحب حافظہ ہیں، اور اپنی انفرادیت رکھتی ہیں، اپنی حیثیت رکھتی ہیں، تو سب روحیں وہاں زندگی گزار رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہاں روحیں زندگی گزار رہی ہیں تو روحوں کا آپس میں کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا، سب کو اللہ نے الگ الگ خلق کر دیا، جیسے ملائکہ کو خلق کر دیا ویسے روحوں کو خلق کر دیا۔ یا فرشتے کوئی کسی کا بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا تھوڑی ہوتا ہے، سب الگ الگ خلق ہو گئے، اسی طرح ساری روحیں الگ الگ خلق ہو گئیں۔ چلیے ہم نے مان لیا، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ خواہ مکتب تشیع ہو خواہ عام مسلمان ہو، سب کے ہاں یہ تصور ملتا ہے۔ وہ ساری روحیں تیار ہیں اور زندگی گزار رہی ہیں۔ اب جہاں کوئی بچہ اس قابل ہوا اپنی تخلیقی منازل کے اعتبار سے کہ اب اس کو روح کی ضرورت ہے، تو کہیں سے روح آئی، یعنی وہی عالم ارواح سے ایک روح آ گئی، نکال لی گئی۔ جیسے ایک گودام میں فرض کریں کہ بہت سا کوئی مواد بھرا ہوا ہے یا کسی قسم کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، اس میں سے ہاتھ ڈالا ہے، جو بھی ہاتھ میں آ گیا نکال لیا، وہ ڈال دی گئی جنین کے جسم میں۔ اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو بچہ تخلیق کے اعتبار سے رحم مادر میں ایک مخلوط مادے سے وجود میں آیا، اور ارتقائی منزلیں اس نے طے کیں۔ ایک پانی سے جمے ہوئے خون کی شکل میں آیا، اور جمے ہوئے خون سے پھر وہ لوتھڑے کی شکل میں آیا، اور پھر ہڈیاں بنیں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، اور پھر گوشت کے اوپر کھال چڑھائی گئی، اور آہستہ آہستہ اس نے ایک انسان کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے بعد وہ جاندار بن گیا۔ ابتدا میں بے جان تھا، جاندار بن گیا، پیدا ہوا تو جاندار پیدا ہوا، اور وہ جان کہاں سے آئی؟ وہ روح آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہی عموماً سمجھا جاتا ہے۔ اور اس عقیدے کی یا اس نظریے کی، عقیدہ تو نہ کہیں، نظریہ کہیں، اس نظریے کی دلیل قرآن سے
اور احادیث سے پیش کی گئی اور پیش کی جاتی ہے. بہت سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، بہت سی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں زندگی گزار رہے تھے اور اس کے بعد وہاں سے روح جو ہے وہ کمال کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئی. یہ ایک نظریہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب یہ صحیح ہے غلط ہے اس پر ابھی بحث نہیں کر رہے ہیں، یہ اگلی نشست میں ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ایک دوسرا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم ارواح کا کوئی وجود نہیں تھا اور نہ کہیں عالم ارواح تھا. روح جو ہے وہ مادے میں، یعنی جسم کے مادے میں جس سے انسان وجود میں آ رہا ہے، اس طرح پیدا ہوتی ہے جیسے کسی پھول میں خوشبو پیدا ہو، کسی پھل میں ذائقہ یا مزہ پیدا ہو، خوشبو پیدا ہو. اگر فرض کریں کہ آپ ایک پھل میں باہر سے مٹھاس ڈال دیں، انجیکشن کے ذریعے کسی ذریعے سے اس کے اندر پہنچا دیں مٹھاس، اور وہ پھل میٹھا ہو جائے، تو اس مٹھاس کو آپ اس پھل کی مٹھاس کہیں گے؟ ظاہر ہے آپ اس کو اس پھل کی مٹھاس نہیں کہیں گے، کہیں گے یہ مصنوعی، یہ ڈالی گئی ہے باہر سے. اور اگر اس کے اندر خود پیدا ہو تو اس کو آپ اس پھل کی مٹھاس کہیں گے. ایک پھول میں باہر سے خوشبو ڈال دی جائے تو آپ اس کو اس پھول کی خوشبو نہیں کہیں گے. پھول کی خوشبو کب کہیں گے؟ جب اس کے اندر پیدا ہو. تو یہ ہے ایک دعوت فکر، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور آج ہم اپنی تقریر کو اس مقام پر ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی تقریر جو ہے وہ ہماری اسی مقام سے شروع ہوگی، اور اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. آج ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. اب اس سے ہم آگے بڑھنے والے ہیں، اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے اب جو ہماری گفتگو ہوگی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف معاد پر نہیں بلکہ مبدا اور معاد پر ہوگی. روح اور جسم کا تعلق بیان کرنا تھا، اس میں بنیادی چیز صرف یہی تھی کہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ روح اور جسم میں تعلق کیا ہے. لیکن وہ سمجھا ہی نہیں سکتے تھے ہم جب تک کہ خود روح کو نہ سمجھا دیں اور خود جسم کو نہ سمجھا دیں. تو جب تک ہم ان دونوں کا تعلق بتا ہی نہیں سکتے تھے، یہ ہماری مجبوری ہو گئی. اس لیے ہم نے گفتگو پھیلا دیا، اور اب پہلے روح سمجھ میں آئے گی آپ کے، پھر جسم سمجھ میں آئے گا، اور پھر جسم اور روح کا تعلق سمجھ میں آئے گا. تو آج کی حد تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ، فی امان اللہ. انشاءاللہ اگلی تقریر میں اب ہماری گفتگو کو آپ اسی مقام سے سماعت فرمائیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.